ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے رفیق انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی امپیچمنٹ کی تو بات نہیں ہو سکتی, صدر کو امیونٹی حاصل ہے. میرا یہاں پر بڑا بیسک سے سوال تھا کہ پھر پیپلز پارٹی خط کیوں نہیں لکھ رہی؟ میں نے یہ قطعی نہیں کہا کہ امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی. امپیچمنٹ کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ایک طریقہ کار ہے, اس کی میجورٹی آپ کے پاس ہے. اور رہی بات, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ جو لگا ہے پرائم منسٹر پہ, وہ اسی پر ہے کہ آپ نے خط نہیں لکھا. انہوں نے آ کر آج اپنی پوزیشن واضح کی کہ بھئی میں نے خط اس لیے نہیں لکھا کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے. بحث تو اب اسی پر چھڑی ہے نا کہ جو آپشنز 6 آپشنز دیے تھے, پھر اس کے بعد ایک 7 رکنی بینچ بنی کہ این آر او کا خط نہیں لکھا, انہوں نے 7 وہ دیے تھے. اب انہوں نے آج آ کر یہ کہا کہ میں نے خط اس لیے نہیں لکھا کہ بھئی جو ہے وہ ان کو آرٹیکل 248 اور ان کی سب کلاس 2 کے تحت ان کو پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے. اب اسی پر بحث ہوگی, اسی پر کہ کنٹمپٹ کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی. اور دوسری طرف یہ بھی بات کھلے گی کہ جب 6 آپشن میں انہوں نے دیکھا کہ بادیو نظر میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. نہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہ انہوں نے اس کی وضاحت نہیں, اس پہ لکھا ہے, وضاحت نہیں, جو اس میں لکھا ہے ججمنٹ میں, جو انہوں نے جو انہوں نے اپنے آپشنز دیے ہیں, جو لکھا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے اوتھ آف آفس سے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پورا نہیں کر رہے. اور پھر انہوں نے دیا ہے کہ بغیر سنے, پرائم منسٹر کو بغیر سنے انہوں نے چاہیے. اور یہاں بھی کہا ہے کہ یا تو جو ہے عوام کے پاس جائیں. کانسٹیٹیوشن میں ہر طریقہ کار دیا ہوا ہے, یہ ججز کو یہ نہیں لگتا کہ وہ عوام کے پاس جائیں. کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ پرائم منسٹر کے خلاف سنیں پرائم منسٹر کو, آپ لوگ سچے, عوامی نہیں, پرائم منسٹر کے خلاف وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. آئین میں ٹائم پیریڈ مقرر ہے, آئین کے اندر طریقہ کار عوام سے رجوع کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہے. تو یہ اس طرح کی بات جو ہے جو آئیے اب جا کے پرائم منسٹر جواب دیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عوام کے ووٹ سے اب رہی خط لکھنے کی بات, آئین اور قانون کی بالادستی جو کی بات, خط نہ لکھنے کی بات آج کورٹ میں ریکارڈ پر آ گئی. پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب میں نے خط اس لیے نہیں لکھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 248 کے تحت امیونٹی حاصل ہے. اب اسی پر ڈیبیٹ ہوگی نا, ڈیبیٹ تو اسی پر ہوگی نا. سینیٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیبیٹ اب اس پہ ہوگی, یہ بات نہ کریں کہ خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے. میرا ایک بڑا بیسک سا سوال ہے کہ یہی کہ اگر کل کو کورٹ میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صدر کو استثناء حاصل نہیں, پھر تو استثناء کا بلینکٹ بھی نہیں ہوگا, پھر کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی یہی تو بات ہے کہ اس کی تشریح کس نے کرنی ہے. نہ میں نے کرنی ہے, نہ رشید بھائی نے کرنی ہے, جسٹس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی انہوں نے کرنی ہے. یہ تو کورٹس ہی کریں گی نا. کورٹس جو بھی ڈیسیژن لے ہوگا, فیصلہ ہوگا, ہمیں اتنا تو احترام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آج پرائم منسٹر صاحب نے نہ صرف عدالت کا وقار کا خیال رکھا بلکہ ان کے اپنے وقار میں اضافہ ہوا. آج جو وہاں پہ گئے ہیں, جنہوں نے دیکھا کہ وزیر اعظم خود گئے وہاں پہ, ان کے وزیر اعظم صاحب گیلانی صاحب کے اپنے وقار میں اضافہ ہوا جانے سے وہاں پہ. ایک تو یہ چیز ہمیں مدد رکھنی چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ میں عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں, تو جہاں احترام ہے وہاں پہ ان کے فیصلوں پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اب جو جی ہاں, اور دوسری بات یہ اب یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اگر غلط ایڈوائس دی گئی ہے یا آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے کوئی چیز کو, یا نالج نہیں ہے کسی لا کا, یہ قانون میں یہ ایکسکیوز نہیں ہے. کورٹ میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس قانون کا, یا میں نے غلط پڑھ لیا تھا. اگر آپ کے ایڈوائس دینے والے آپ کے پاس غلط بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے جا کے پوچھئے بھئی آپ نے مجھے مروا دیا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو غلط رائے دے رہے ہیں. ان کا خدا رہا ان سے چھٹی کریے, دوسرے اچھے بندے لے کے آئیں. بڑے اچھے بندے بھی ہیں پیپل پارٹی میں اویلیبل. وہ اسپیکر رہے, لیجسلیشن کے کام وہ کرتے رہے, پاکستان کے اسپیکر رہے, کہ اس کو قانون کی ناؤ ہاؤ نہیں ہے پرائم منسٹر کو. دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, ایک اسپیکر ایک بل ٹیبل ہوتا ہے, اس بل کی اس کی جو ساری رولز آف پروسیجر, سارے جو لیجسلیشن ہے وہ تھرو اسپیکر کے ہوتا ہے, اور اسپیکر باقاعدہ ہاؤس میں پٹ کرتا ہے قانون کو. میرے بھائی, اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان ان اویئر ہیں. وہ اویئر نہیں ہے, کوئی بندہ آپ ایسی بات نہ کریں سر. مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے کہ ایک لیجسلیٹو اسمبلی کا بندہ جو اسپیکر ہے, جو اسپیکر اسمبلی رہا ہے اور اسپیکر رہتے ہوئے اس نے کئی بل جو ہے پاس کروائے ہیں, اور باقاعدہ اس کی
چاہے ریزولوشن ہو, چاہے رولز آف پروسیجر ہو, چاہے قانون ہو. اب تو میٹر سب جوڈس ہے, اب تو میٹر سب جوڈس ہے, کورٹ میں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں قانون نہیں جانتے, مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. اب ایک لا میکر جو ہے قانون نہیں جانتا ہے, جو لا بناتے ہیں, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات. اچھا جسٹس صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل صدر کے استثناء کے آئینی آرٹیکل 248 پر بات ہونی ہے, ایک تو یہ آرٹیکل کیا ہے, اور دوسرے جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم خط بھی لکھیں گے لیکن وقت آنے پر لکھیں گے, اس کا کیا مطلب ہو؟ دیکھیے غالباً اس کی مراد ان سے یہ ہے کہ جب کورٹ فیصلہ کر دے گی اور وہ اس بات کو ڈکلیئر کر دے گی کہ استثناء کی ایکسٹینٹ اسکوپ کیا ہے, اس کے بعد غالباً وہ ان کا اشارہ اس طرف. اچھا ٹائم بارڈ بھی ہے پھر یہ کیس کر دے گی تو جی اس کے بعد پھر وہ خط لکھا جائے گا. یہ میرا خیال یہی ان کا میرے خیال سے منشا تھا یہ کہنے کا. جہاں تک کہ اس کی انٹرپریٹیشن کے تعلق ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی آدمی, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, انٹرپریٹ کر سکتا ہے, پڑھنے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں, آئین کی دفعہ کے یہ معنی ہیں, لیکن وہ ایک رائے ہوتی ہے اور اس پر اس کا اصل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صرف کورٹ ہی کر سکتے ہیں. اور کورٹ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہائی کورٹ میں ایک انٹرپریٹیشن ہوتا ہے, اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں میٹر جاتا ہے تو وہ انٹرپریٹیشن غلط ثابت ہوتا ہے اور سپریم کورٹ اس پہ ایگری نہیں کرتی. تو جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آئین کی دفعہ کی کرے گی وہ سب پر بائنڈنگ ہے. یہ کہنا کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کے معنی یہ ہیں, اس سے یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے. اس کا ڈیفنس اسی وقت ثابت ہوگا جب اس کا انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرے گا, جو حتمی ہوگا, اور وہ جو بھی انٹرپریٹیشن کرے گا وہ تمام کورٹوں کے اوپر اور تمام اتھارٹیز کے اوپر اور سب. اچھا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ صدر صاحب جو ہیں صدر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی صدر صاحب خط جب لکھیں گے جب وہ صدر نہیں ہوں گے. اس پہ بتائیے کہ ہمارا بریفلی بتائیے کہ اس میں ہمارا لا کیا کہتا ہے. دیکھیے وہ تو یہ تو ایگزیمشن کے اوپر یہ انٹرپریٹیشن ہے ان کا, جو ان کے وکیل صاحب ہیں چیف اپنے پرائم منسٹر صاحب کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خط اس وقت لکھا جائے گا جب کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنے عہدے سے فارغ ہو جائے گا. اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ وہ امیونٹی جو لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 248 سب کلاس 2 میں وہ اس وقت اپلیکیبل نہیں ہوگی. یہ مقصد ہے ان کے کہنے کا, لیکن ابھی انٹرپریٹیشن اس کا ہونا باقی ہے. یہ انٹرپریٹیشن جو سپریم کورٹ کرے گی اور جس طرح وہ تشریح و تعبیر کرے گی 248 کی, اس کے کلازز کی 2, 3, 4 اس کے جو کلازز ہیں اس کی جب تشریح کرے گی وہ اس کے بعد یہ پوزیشن واضح ہو سکے گی کہ اصل میں اس کا اسکوپ کتنا ہے. ہاں اس پہ بات ہوگی. اچھا میں ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بریک میں جانے سے پہلے میں یہاں پر یہ سوال اٹھاؤں گی کہ اعتزاز احسن صاحب نے آج عدالت میں یہ پوائنٹ بھی کہا کہ اگر صدر کو عدالت بھیجیں گے تو دنیا میں غلط تاثر جائے گا, اور صدر 2/3 اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں. اب اگر ہم پاکستان کی اور ہمارے سیاسی حالات کی اور معاشی حالات کی بات کریں تو تاثر جو دنیا لے رہی ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ دنیا آخر ہمارا تاثر لے کیا رہی ہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے.